الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج اسلامی 16 رجب سن ہجری 1446 عیسوی سن 2025 17 جنوری، یہ جو مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خاص حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ، رجب کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس مہینے کی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں قال ابراہیم النخعی ان رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، فیہ حمل اللہ نوحا فی السفینہ، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار فرمایا، فصامہ وامر بصیامہ من کان معہ، تو نوح علیہ السلام نے اور جو لوگ کشتی میں تھے خود نے بھی روزہ رکھا اور اپنے ماتحتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، فَأَمِنَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الطُّوفَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے طوفان سے، اللہ کے عذاب سے پناہ دے دی، وَطَهَرَ الْأَرْضَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو شرک اور دشمنوں سے پاک کر دی۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں اس مہینے کی ایک اور خصوصیت بیان فرماتے ہیں، فرمایا قال
ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा है, रजबुन लितर्किल आफात व शअबान लिइस्तिअमाल ताआत व रमज़ान लिइंतिज़ारिल करामात फमन लम यत्रुकिल आफात व लम यस्तअमल ताआत व लम यंतज़िरिल करामात फहुव मिन अहली तुरहात। फरमाया कि रजब का महीना ये आफात को छोड़ने का महीना है और शाबान का महीना इताअत में लगने का महीना है और रमजान का महीना करामात के इंतजार का है। जो रजब के महीने में आफात को न छोड़ें, शाबान के महीने में इताअत में न लगे और रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की करामात का इंतजार न करें, फहुव मिन अहली तुरहात, वो अहले बातिल में से। रमजान ये रजब का महीना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, अब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, सारे नबियों के आप सरदार हैं, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की तैयारी रजब के महीने से क्या करते हैं। पूछा तो किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने फरमाया कि कहीं रमजान में सुस्ती ना आ जाए, रमजान में कोताही ना आ जाए, जबकि आप मासूम हैं, आप 2 महीने पहले ही रमजान की तैयारी करते थे। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिअैन इल्ला शअबान व रमजान, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने 2 महीने मुसलसल रोजा रखते नहीं देखा सिवाय शाबान और रमजान के। शाबान का रोजा आप रमजान की तैयारी में रखते हैं और रमजान का रोजा चूंकि फर्ज है, तो 2 महीने मुसलसल आपने रोजे रखे हैं। हम भी उस नबी के उम्मती हैं, तो हमें भी आपकी इताअत करनी चाहिए। तरीका ये है कि रजब के महीने के अय्याम में 20 के 3 रोजे हैं और शाबान के महीने के अय्याम में 20 यानी 13, 14, 15 तारीख के रोजा रखें। अल्लाह ताला मुस्तकिल 2 महीने रोजे रखने का सवाब अता फरमाए। इस महीने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खास मुआजिजा पेश आया। मुआजिजा ये अरबी जुगत का लफ्ज है, ये बाब इफ़ाल से आजज़ युअजिज़ु इजाज़ फहुव मुअजिज़तुन व मुअजिज़ुन, हरा देने वाली, वो काम जो इंसानी ताकत न कर सके, इसको कहते हैं मुआजिजा। कोई अनहोनी चीज अगर किसी मुद्दई नबुव्वत से, यानी जो आदमी अपने आप को नबुव्वत का दावा करे, उससे अनहोनी चीज साबित हो जाए, उसको कहते हैं मुआजिजा। और अगर वो मुद्दई नबुव्वत ना हो, कोई पीर हो, कोई औलिया हो, कोई अल्लाह वाला हो, उसके हाथ से कोई अनहोनी चीज हो जाती है, तो उसको कहते हैं करामात। कुरान करीम में उल्टा अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों को दुनिया में मबरूस फरमाया। हर नबी के हाथों से अल्लाह ने कोई न कोई मौजिज़ात दिखलाए। मौजिज़ा ये नबूवत की दलील है, नबूवत के मकसदों में से नहीं है। नबी होना ये मौजिज़ात दिखलाने के लिए नहीं है, हाँ नबूवत को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने मौजिज़ात दी। 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 25 नबियों का जिक्र फरमाया। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौजिज़ा दिया कि नमरूद की आग में वो गुले गुलजार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बन गई। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बाद है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौजिज़ा अता फरमाया, अपना सीधा हाथ अपने उल्टे बगल में डाल के जब निकालते हैं तो सूरज से ज्यादा रोशन हो जाया करता था। जब 2 बार अपने सीधे हाथ को उल्टे बगल में डाल के फिर निकालते हैं तो अपनी असली हालत पर लौट आता है। मूसा अलैहिस्सलाम के जो लाठी थी, जिसके जरिए वो शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को 10 साल बकरियां चलाई, अल्लाह ताला ने जब मूसा ने उसको जमीन पर फेंका तो कभी वो हय्या, कभी वो जान और कभी वो साहबान। कुरान करीम में 3 सिफतें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी के बयान फरमाए। और जब अज़दा बना, कभी नाग बना तो कभी बड़ा अजगर बन गया, सांप बना, और 70,000
ये 72,000 जादूगरों के सांपों पर निकल गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा है। ईसा अलैहिस्सलाम भी एक नबी है, कुरान करीम में उनका भी तज़किरा है। ईसा अलैहिस्सलाम जब कब्र के पास जाकर खड़े होते हो कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा कब्र से खड़ा हो जाता, ये उनका मौजूदा है। कोड़ी के ऊपर हाथ घुमाते हैं तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती। मादरजात अंधा जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता, उनकी आंखों पर हाथ घुमाते तो उसकी बीनाई आ जाती थी। मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर फूंक मारते तो हवा में उड़ जाया करता। मिन जुमला नबियों के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कोई कुछ मौजिज़ात अता फरमाए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान करीम है, जो रहती दुनिया तक रहना है। कयामत से पहले पहले जब तक ये कुरान करीम दुनिया में है, दुनिया कायम है। और कुर्ब कयामत में अल्लाह ताला कुरान करीम को सहाइफ में से, कागजों में से भी उठा लेगा, और हुफ्फाज़ किराम के दिलों से भी अल्लाह उसको उठा लेंगे। किताबों में लिखा है कि जिस तरह हम जानवर की खाल खींच लेते हैं, अल्लाह ताला इसी तरह हुफ्फाज़ किराम के दिलों से भी कुरान करीम को खींचेगा और दुनिया का तहस नहस कर। आपका दूसरा मौजिज़ा शक के कमर का है, इस चांद को फाड़ने का। कुरान करीम में भी उसको जिक्र फरमाया सूरतुल कमर में, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि कयामत करीब आ चुकी है और चांद पड़ चुका। रुए दुनिया में इस जमीन के ऊपर कोई ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई कि जमीन पर रहकर आसमान जो इतने 1000 फीट ऊपर है, उसके जमीन से बैठे बैठे उसका निशान उंगली से इशारे से चांद को दो टुकड़े करे, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, न कयामत तक कोई पैदा हो। आपका दूसरा और तीसरा मौजिज़ा जो बड़ा मौजिज़ा है वह है मेराज का मौजिज़ा, जो रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख में पेश आया। उसमें इख्तिलाफात हैं, लेकिन ज्यादातर रिवायात 27 रजबुल मुरज्जब की हैं, और उलमा ने ज्यादा 27 रजब को मेराज की रात बताई है। कुरान करीम ने मेराज की 2 जगह पर तज़किरा फरमाया, 3 जगह पर। मेराज के 2 हिस्से हैं, एक जमीनी सफर और एक आसमानी सफर। जमीनी सफर को इसरा कहते हैं। सूरतुल बनी इसराइल 15वें पारे की पहली लाइन में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के मकान पर आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। छत फटी, छत खुली। छत खुलने का 2 मकसद, कभी गिरती है या कभी टूटती है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा करके उसको खोल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। जगाने का भी बड़ा निराला अंदाज है, खैर लंबा चौड़ा वाकया है। वहां से आपको उठाकर मस्जिद हराम के हतीम में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम में हतीम के पास आप लेटे हुए थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर यूं हाथ मारा, यूं हाथ मारा। अब जैसे ही हाथ लगा, सीना गर्दन से लेकर यहां तक फटा, फिर दिल निकाला। 2 तश्त, 2 प्लेट लेकर आए थे, प्लेट मतलब कटोरा, बर्तन ले आए। एक में नूर है और एक में आबे जमजम भरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पहले आबे जमजम से धोया, फिर दिल को हाथ में रखकर हाथ घुमाया, दिल के भी 2 टुकड़े हुए, फिर उस दिल को अंदर से भी धोया, बाहर से भी धोया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर चीरा हुआ था। दुनिया की सबसे पहले खुली हुई ऑपरेशन किसी ने किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब अथर का ऑपरेशन था, करने वाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम था। उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और हम लोगों ने आंखों देख के ऑपरेशन देखना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के धोने के बाद उसके अंदर नूर भरा। नूर भरने के बाद उसको फिर अपने जगह पर यूं करके दिल पर रखा, सारे रगे जुड़ गई। रगे जुड़ने के बाद फिर हाथ घुमाया, सीने से लेकर गर्दे तक पूरा चिपका दिया। सिलाई के बगैर टांके लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी, बुराक की सवारी लाई गई। अब मस्जिद हराम के तवाफ करने के बाद अब बुराक पर सवार हुए। थोड़े आगे चलने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक को रोका। आप उतरे, 2 रकात नफल पढ़ी। जिब्राइल से पूछे ये कौन सी जगह है? तो अल्लाह के नबी जिब्राइल कहने लगे
کہ اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے، مدینہ المنورہ۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے، پھر براق کو روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھی، پھر پوچھا کہ اللہ کے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمانے لگے کہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی سے تھوڑے دور تھے کہ ایک خوشبو سے نمودار ہوئی۔ جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسے خوشبو ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ آسیہ جو فرعون کی باندی تھی، ایمان کے قبول کرنے کی بنا پر جس کو جلایا گیا، اس کی ہنڈی کو جہاں دفن کیا ہے وہاں سے خوشبو آ رہی۔ پھر آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں آپ نے ساروں کی امامت کرائی۔ یہ معراج کا لمبا اور چوڑا واقعہ ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اور باقی نبیوں کی معراج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی نبیوں کی معراج کا یہ حال تھا، معجزات کا، باقی نبیوں کے معجزات کا یہ حال تھا کہ نبی جب تک دنیا میں تھے معجزے کی کرامات باقی تھی، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزات کے اثر ختم ہو گئے، لیکن آقا تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہنے۔ آپ کے معجزات کل 2 طرح کے ہیں، ایک رہتی دنیا تک باقی رہنے اور ایک معجزات جو آپ کے ساتھ دنیا سے چلے جا چکے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آقا معراج میں گئے، امت کی معراج بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت کے ماحول سے پریشان ہوئے، کبھی آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، آپ پریشان رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو بہلانے کے لیے آسمانوں کے اوپر بلایا، اپنے سے ہم کلامی نصیب فرمائی اور امت کو یہ درس دے دیا کہ جب دنیا کے حالات میں پریشان ہو جاؤ، جب دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہ رہے، جب تمہاری اوپر مصیبتیں آ جائیں، تم کو تسلی دینے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نماز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسے معراج میں نماز عطا فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ میری امت کی معراج نماز ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بندہ زمین پر رہ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی ڈائریکٹ بات آسمان سے ہوتی ہے۔ جب بندہ زمین پر رہ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان کو چیر کر اللہ کی آواز آتی ہے حمیدنی ربی، دیکھو دیکھو فرشتوں کے سامنے اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان کو چیرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی آواز آتی ہے۔ میرے اور آپ کے کانوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی آواز کو ڈائریکٹ سن سکیں، آواز آتی تو ضرور ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری پاکی بیان کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی آپ کے خصوصی تحفہ ہیں، اللہ سے بات چیت ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ نبی میرے لیے کیا لے کر آئے، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ جب مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے، امامت کرانے کے بعد ایک کانفرنس جمی، ایک میٹنگ جمی، جس میں حمد کی کانفرنس کہتے ہیں، اور سیرت نگاروں نے اس کو بھی پورا نقشہ کھینچ کر رکھا ہے۔ سارے نبی موجود ہے، وہاں بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آدم علیہ السلام کی پہلی باری آئی، آدم علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنی نبیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نبی بنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مجھے ایک امت عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ابراہیم فرمانے لگے جس نے مجھے اپنا دوست بنایا، مجھے بنی اسرائیل کا سردار بنایا، میرے خاندانوں میں نبوت عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، موسیٰ فرمانے لگے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الغرض سارے کے سارے نبیوں نے اپنی اپنی نبوت بیان کری۔ جب تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور آپ فرمانے لگے الحمدللہ الذی، آپ کے الفاظ حدیث میں آپ فرماتے الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین وجعلنی خاتما وفاتحا وجعل امتی الذی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جب سارے نبی اپنی اپنی نبوت کو ذکر فرما رہے ہیں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، قیامت تک کے لیے رحمت بنا، لوگوں کے لیے رحمت بنایا، چاہے آدم علیہ السلام سے ہو یا پھر شیس ہو، چاہے ادریس ہو، ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی نبی ہو گیا وہ بھی ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو آئے گا ان کے لیے بھی رحمت ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، مجھے فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا کہ میرے ہاتھوں پر نبوت کو ختم فرمایا۔ وجعل امتی الذین یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، میری امت کو دعوت تبلیغ والا کام کرنے والا بنایا، جو نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریف فرمائی کہ آج تک کسی نبی نے اپنی امت کی ایسی تعریف نہیں فرمائی۔ یہ آپ کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ معراج کا واقعہ یہ صرف ہمارے بیچ میں رہ کر یہ جشن بنانے والا ماحول نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسی مہینے میں بعض بدعت بھی اپنائیں گے، من گھڑت رسومات پر بھی عمل کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، نئی چیز اس کو کہتے ہیں جو شریعت نے نہ بتلائی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو اور علماء کا اس پر اتفاق نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ہر کام بدعت۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ رسومات کے مہینہ نہیں ہے، یہ اصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی لمبی عمر کی دعائیں نہیں مانگی، کبھی بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ میرے گلے میں اترے گا یا نہیں اترے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو لے کر یہ فرمایا کرتے ہیں میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے تو مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن جب رجب کا چاند آپ نے دیکھا تو آپ فرماتے تھے اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیں، اتنی عمر دے دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے کبھی درازی عمر کی دعا نہیں مانگی، لیکن اس مہینے کی چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عید کی تیاری شروع کریں، رمضان کے روزوں کا تیاری کا یہ مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو رجب اور شعبان کے مہینے میں دنیا کے اندر رہ کر روزے رکھنے کی عادت بنانے کے مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لم یتیم، کہ آپ برابر روز افطار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو لگا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا تو ہم کو ایسا لگا کہ اب افطار نہیں کریں گے، اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رجب کے مہینے کی فضائل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کا تو معمول ایسے بھی کم کھانے کا تھا۔ امت کو یہ درس دینا تھا، امت کو ایک سبق دینا تھا کہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے، پیچھے جو مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ وہ سستی کو بھگانے کے لیے، ہماری کاہلی کو، ہمارے دل میں جو دنیا گھسی ہوئی ہے، نس میں جو گھس کر بیٹھی ہے، اس کو دھیرے دھیرے کر کے رمضان سے پہلے نکالنے کا مہینہ ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں رمضان کے فضائل تو رمضان کے مہینے میں سنیں گے، لیکن رمضان کے مہینے میں جس نے اپنے اللہ کو اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی بد دعا پر آمین بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ ممبر کی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے کہ جبرائیل نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری دعا فرمائی، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے پر پیر رکھا، پھر فرمایا آمین۔ پوچھا صحابہ کہ اللہ کے نبی آج عجیب بات سنی، تو ان میں سے ایک بد دعا جبرائیل نے یہ بھی کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ یہ آنے والا جو مہینہ رجب کا مہینہ، اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں ایک واقعہ کہتے ہیں، قال ذنون المصری قال ایضا،
شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، ورمضان شهر الحصاد، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کا کاٹنے کا مہینہ ہے. کل یحصد من زرع، ہر ایک وہی کاٹے گا جو بوئے گا. ویجزا کل ما صنع، اور اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا، اس پر عمل کرے گا. من ضیع حصادی ندم یوم حصادی، کہ جس نے من ضیع الزراع، جس نے اپنی کھیتی کو برباد کر دیا، اپنی جو شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کھیتی اور شعبان کے مہینے میں پانی، جس نے اس کو برباد کر دیا، وہ اس دن پچھتائے گا جس دن وہ کھیت کاٹے گا. پھر رمضان کے مہینے کے بعد اپنے گمان کے مطابق نتیجے نہیں پانے والا ہو. آپ نے ایک جگہ اور مثال بیان فرمائی، کتاب میں لکھا ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ رمضان کا مہینے کی مثال ہوا کی سی ہے، بادل کے شعبان کے مہینے کی مثال پانی کی سی ہے، اور رمضان کے مہینے کی مثال بارش کی سی ہے. آپ نے اس کی مثالیں رمضان اور رجب و شعبان کے مہینے کے دی. اور رجب المرجب کا مہینہ تو ایسے ہی فضیلتوں والا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے. حدیث پاک میں فرمایا ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ و ذو الحجۃ و محرم ورجب مضر الذی بین شعبان و رمضان. اور رجب المرجب، اور دوسری روایت میں رجب مضر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مضر خاندان اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں، جو شعبان اور اس کے بیچ میں بڑے برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی فکریں ہوں، بدعات سے، رسومات سے ہم سب کی بچنا ہو. جو رسومات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نہ لگیں. ورنہ اس سے پہلے ایک حدیث فرمائی آئی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ کی طرف سے، من وقر صاحب البدعۃ فقد عان علی ہدم الاسلام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی احترام کیا، احترام یہ کہ اس کی باتوں پر عمل کرنا بھی ایک طرح کا احترام ہے. اس کی باتوں کو ماننا، وہ پتا کہ نئی بات ایجاد کر رہا ہے، کہیں بھی بیٹھ کر کوئی بھی بول دیں، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. ہر بات کو حدیث اور قرآن سے جب تک ثابت نہ ہو جائے، بولنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، عمل نہیں ہونا چاہیے. عمل نہیں. ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولنے والے بہت تھے. آقا نے ہر ایک کی بات پر عمل نہیں کیا، بلکہ فرمایا آپ کا عمل وہی ہوتا تھا جو قرآن کریم کا حکم ہوتا. یہ بدعتیوں کا اب شروع ہوا تہوار، موسم ان کا، وہ اب کوشش یہی کریں گے ہر مہینے میں ان کی کوئی نہ کوئی بدعت آتی رہی رسم آتی رہتی. اور ہر رسم پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ رسومات پر عمل کر لینا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان کے دائرے سے بھی باہر نکال دیا کرتا ہے. ایمان کے دائرے سے باہر ہے. اس لیے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں برائیوں کو نہیں چھوڑا، شعبان کے مہینے میں اچھے کاموں کے ذریعے سے راضی نہیں کیا، اور رمضان کے مہینے میں کرامات کا انتظار نہیں کیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ التُّرَهَاتِ. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں وہ اہل باطل میں سے. اس لیے میرے بھائیو، اس مہینے کی اور آنے والے مہینے میں ہم اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں. یہ رمضان کا، یہ رجب کا مہینہ، یہ معراج ہے، بہت بڑی امت کی نشانی ہے. امت بڑا تحفہ ہے، اللہ سے بات چیت کرنے کا تحفہ اسی مہینے میں اللہ نے اتارا ہے. کہاں 50 نمازیں تھی، آقا آئے پھر گئے، آقا آئے پھر گئے. 9 مرتبہ اللہ سے ہم کلامی بار بار کر رہے ہیں. موسیٰ نے بار بار بھیجا کہ اللہ کے نبی جائیے، آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکے گی، جائیے آپ کی امت 45 نہیں پڑھ سکے گی، 40 نہیں پڑھ سکے گی، 35 نہیں پڑھ سکے گی. پھر 30 پر آئے، پھر 25 پر آئے، پھر 20 پر آئے، پھر 15 پر آئے، پھر 10 پر، پھر 5 پر. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. آقا فرماتے ہیں منہ کو نیچا کر اب اللہ کے جانے میں شرم آ رہی. اور صحیح فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے معراج کے سفر میں آقا کو کہ امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، اور نہیں پڑھ رہے.
5 تو دور کی بات، ان میں بیٹھے کتنے ایسے بھی ہوں گے جو ہفتے کی ایک پڑھتے ہیں باقی غائب ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ من مانی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں رب مانی زندگی ہے، اور من مانی زندگی میں تو دوزخ ہے۔ اس لیے شیطان نے من مانی کی، شیطان کو اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کر، شیطان کہنے لگا اے اللہ میں تو آگ کا بنا، آگ ہوا میں اڑتی ہے، یہ آدم تو مٹی کا بنا، مٹی زمینوں پیروں کے نیچے روندے جاتی ہے، میں بڑا آدمی یہ چھوٹا آدمی، اس کو میں کیسے سجدہ کرتا ہوں، کیسے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخی ہونے کا اعلان دے دیا۔ وہ من مانی کی زندگی تھی۔ آج ہفتے کی ایک نماز پڑھنے والے بھی من مانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہی عذاب ہے۔ اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، ہم دین کے ہر دین کے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، نہ معلوم ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ابھی فضائل اعمال میں حدیث پڑھی، امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر فرمایا ایک نماز قضا کرنے کا ایک حکم 2,88,00,000 برس اللہ تعالیٰ دوزخ میں جلائے گا، وہ بھی قضا کرنے پر۔ وہ نماز جو پڑھی ہے اس کے اوپر بھی 2,88,00,000 برس دوزخ میں جلنا ہے۔ بس تھوڑی سی دیری کیا کر دی، عصر کی جگہ پر عصر نہیں پڑھی، عصر کو مغرب کے بعد پڑھ لی، 3 گھنٹے کا فرق ہو گیا، 1.5 گھنٹے کا فرق ہوا، 1.5 گھنٹے میں لیٹ کرنے کی بنا پر 2,88,00,000 برس دوزخ کے عذاب اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ تو بتاؤ کہ جو لوگ نماز کو بالکل نہ پڑھے اس کے لیے دوزخ میں کیا سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس مہینے سے فکر کریں، آگے والے مہینے میں نمازوں کے اضافے ہو جائیں گے، 5 تو رہے گی پھر 20 رکعت اور بڑھ جائے گی۔ جو آج کی 5 نہیں پڑھتا وہ 20 کیسے پڑھ پائے گا؟ پھر وہی بہانے شروع ہو جائیں گے، مولانا کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، یہ قرات لمبی ہوتی ہے، قرات بھی لمبی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، روزہ نہیں رکھا جاتا، بیماری بڑی ہے، کبھی ڈائبٹیز کے بہانے آئیں گے، کبھی اور بیماری کے بہانے آئیں گے۔ وہ شیطان ہمارے دلوں میں بہانے ڈالتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو فکر کرے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس مہینے کی اور آنے والے مہینے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين